बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आंखों और सुनते कानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे, आमीन। हम आज आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक लकड़हारे की कहानी और इसके बेटे की, जिसको दरख्तों से मोहब्बत दी और कैसे वो अपने बाप के हुक्म को जारी नहीं रख पाता था। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वो एक लकड़हारा था। सारी उम्र इसने जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर इन्हें बेचा था और अपनी इस मेहनत से जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनाया हुआ था, जिसमें वो और इसकी बीवी और जवान बेटा रहते थे। बीवी का नाम नाजिया और बेटे का नाम शरफू। तीनों आराम सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे कि काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे आमदनी में इजाफा हो। बीवी हांडी रोटी पकाती और बेटा घर में रहकर छोटे मोटे काम करता है। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से इसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं रही। वो आए दिन बीमार रहता था, मगर इससे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। वो समझता था कि मेरा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारी संभाल लेगा। शरफू की माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए इसे किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। एक सुबह लकड़हारा घर आया तो इससे ने महसूस किया कि वो बड़ा कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाना इसके लिए खासा दुश्वार है। इसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हो चुका था और इस बात पर हैरान था कि इसका बाप मामूल के मुताबिक घर से बाहर क्यों नहीं बल्कि चारपाई पर लेटा है। लकड़हारे ने शरफू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, बेटा देखो बेटा, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी रहता हूँ। बेटा जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो तुम करो। लकड़ियाँ काटना आसान काम नहीं, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू में ये काम तुम्हें मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूँगा, जो तुम्हारे लिए मुफीद हो समझोगे। बेटे ने हामी हामी ला दी। लकड़हारे ने कहा, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम मेहनत से काम करोगे तो ढेरों पैसे कमाओगे। शरफू की माँ पास खड़ी गुफ्तगू सुन रही थी। लकड़हारे ने इसकी तरफ देखा कर कहा, नाजिया अंदर से कुल्हाड़ा लेकर आओ। लकड़हारे ने कहा, बेटा ये हमारा असासा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसके ज़रिए ही हमारा घर चलता है। ये कहकर लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। इसने कुल्हाड़ा उठाकर शरफू के कंधे पर रख दिया और इसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं और इन्हें किस तरह गांठ बनाकर सर पर उठाकर शहर में ले जाना होगा। शहर वो बड़ा शौक से बाप की बातें सुन रहा था। इसका ये शौक देखकर इसके माँ बाप दोनों बहुत खुश हुए। जब लकड़हारे ने वो कह दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो शरफू, आज से तुम अपना काम शुरू कर दो। शरफू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआओं दी और शरफू कुल्हाड़ा कंधे पर उठाकर घर से निकल गया। वो जंगल का रास्ता बहुत अच्छी तरह से जानता था। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था कि वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। जो पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर थे, कतार में खड़े थे। इसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झाड़की हुई हैं। शरफू इस दरख्त की शाखों को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक इसकी नजर एक मुकाम पर पड़ी, जहां पर परिंदों ने घोंसला बनाया हुआ था। इस घोंसले में परिंदों के बच्चे मौजूद थे। ये घोंसला देखकर इसके ज़हन में ये सवाल उठा, मैंने ये शाख काट दी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? इसने अपना सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और बच्चे जो इसमें परवरिश पा रहे हैं नीचे गिर के मर जाएंगे और इनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। इसने कहा और शाह को काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाया ही था कि इसका हाथ रुक गया। आहिस्ता से बोला, नहीं नहीं, मैं कोई जुल्म नहीं कर सकता, और इस पेड़ के साए तले बैठ गया कि बातें इसके जहन में आ गईं। मेरे बाप ने लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा है, इसका हुक्म मानता हूँ तो वो खुश होगा, लेकिन इन चिड़ियों पर बड़ा जुल्म होगा जिन्हें यहाँ पर घोंसला बना रखा है।
اس کی نظر بار بار جم جاتی تھی۔ آخر وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے کے ساتھ واپس گھر روانہ ہو گیا۔ اس کا باپ گھر کے باہر چارپائی پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شرفو کو دیکھا تو وہ بولا، شرفو بیٹا جلدی آگے، اور بڑی جلدی لکڑیاں بھی گئیں۔ شرفو بولا، نہیں ابا جان، لکڑیاں نہیں کاٹ سکا۔ لکڑہارے نے پوچھا کیوں؟ شرفو نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اپنے باپ کو بتا دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ کچھ کہتا اس کی ماں نے کہا، بیٹا اگر اس پیڑ پر چڑیا کا گھونسلہ تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاخ کاٹ لیتے۔ اس نے جواب دیا، ماں وہاں بھی پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، میں کیسے کاٹتا؟ لکڑہارے نے اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت خفا ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، ارے کون لکڑیاں کاٹنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس پر پرندوں کا گھونسلہ ہے؟ اب یہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ تم اتنے پاگل ہو۔ لکڑہارا نہ جانے غصے میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس کی بیوی نے سرگوشی میں سمجھایا، بس کچھ مت کہو، 2-3 دن تک شرفو اپنی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ 2-3 دن بیت گئے تو باپ نے بیٹے کو ایک اور مقام کا پتہ دیا، تاکید کی، خبردار لکڑہارا پیڑ پر لگانے سے پہلے اوپر مت دیکھنا۔ شرفو نے عہد کر لیا کہ وہ پہلے کی طرح اوپر نہیں دیکھے گا، اور باپ کے بتائے ہوئے مقام پر چلا گیا، اور اسے وعدہ یاد تھا۔ پہلے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس نے اوپر نہیں دیکھا اور نیچے دیکھتے ہوئے کلہاڑا مارنے لگا کہ اس کی نظر پیڑ کے نیچے جنگلی پھل پر پڑی جسے بعض لوگ پکا کر کھاتے ہیں۔ ایک سوال اس کے ذہن میں ابھرا، اس پیڑ پر یہ پھل لگتا ہے، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو اس پھل کو پکا کر کھاتے ہیں؟ وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ اس روز جب لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو دیر سے آتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کو یقین ہو گیا، اب ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہوگا۔ وہ خوش ہو کر بولا، آج میرا بیٹا کافی پیسے لایا ہے۔ شرفو نے کہا، نہیں ابا جان، میں کوئی پیسے نہیں لایا۔ پھر اس نے اپنے باپ کو ساری وجہ بتا دی۔ بیٹے کی بات سنتے ہی لکڑہارے کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تو پھر کچھ نہیں کر سکے گا؟ تجھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا تھا، پھل دیکھ لیے کہ نہیں؟ پھل دیکھنے کے لیے نہیں ابا جان، آپ نہیں جانتے لوگ اس پھل کو پکا کر کھاتے ہیں۔ باپ نے کہا، تو تمہیں کیا، لوگ پکا کر کھاتے ہیں یا نہیں ابا جان؟ وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہی ہے نا۔ لکڑہارا کا غصہ بڑھتا گیا۔ شرفو کی ماں نے کہا، بس کچھ مت کہو، مجھے امید ہے کہ شرفو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ آپ کی بات تو میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن آئندہ اس نے ایسی بیہودہ حرکت کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ چند دن گزر گئے۔ لکڑہارے نے اس مرتبہ پرانے درختوں کا پتہ بتا کر، خبردار ابھی اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا، پیسے لے کر آنا۔ شرفو جنگل گیا۔ اس نے پرانے پیڑ دیکھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگا، انہوں نے کتنے گزرنے والوں کو سایہ مہیا کیا ہے، اس کے نیچے بیٹھ کر وہ سکون حاصل کرتے ہیں، ان کا احسان ماننے کے بجائے ان پر یہ ظلم ہوگا۔ اور وہ واپس آنے لگا۔ راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے کلہاڑا نیچے پانی میں پھینک دیا۔ اب مجھے کوئی نہیں بولے گا لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ وہ شہر میں بازار سے گزرتے ہوئے ان دکانوں کو دیکھ کر سوچنے لگا، یہ اچھا کام ہے، میں بھی ابا جان سے کہہ کر بازار میں ایک دکان کھولوں گا اور روز صبح شام کام کروں گا۔ شرفو جب گھر پہنچا تو لکڑہارے کو پورا یقین تھا اس کا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر آیا ہوگا۔ تو آج تم نے کام کر لیا؟ باپ کا یہ سوال سن کر شرفو بولا، با جان، پیڑ میں نہیں کاٹ سکا، وہ ساری عمر مسافروں کو ٹھنڈے سائے دیتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ بازار میں دکان پر جا کر بیٹھوں گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ لکڑہارا اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا اور اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ ماں نے دخل اندازی دینے کی کوشش کی تو لکڑہارے نے اسے جھڑک دیا، بس تم ایک لفظ تک نہیں کہو گی۔ شرفو گھر سے نکل کر چلنے لگا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، کہاں جا سکتا تھا۔ چلتا گیا جہاں تک چلتے چلتے اس قدر تھک گیا کہ وہاں موجود ایک بڑی شاندار حویلی تھی، اس کے دروازے پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ لکڑہارا بری طرح پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ایک دن دونوں بیٹے کی بات یاد کر کے رو رہے تھے کہ اس کے گھر کے آگے ایک شخص آیا، کہا، جناب
جناب کیا بات ہے؟ لکڑہارے نے دروازہ کھول کر اس آدمی سے پوچھا۔ اس آدمی نے جواب دیا، جناب آپ کو اور آپ کی بیوی کو نادر خان نے بلایا ہے۔ یہ نام انہوں نے پہلی بار سنا تھا۔ آپ نے نادر خان کا نام نہیں سنا؟ وہ بہت بڑے آدمی ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، برائے مہربانی بگی میں بیٹھ جائیں۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بیٹھ گئے اور بگی انہیں ایک بڑے خوبصورت اور شاندار باغ میں لے آئی اور وہ خود دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ایک طرف سے آواز آئی، ابا جان، امی جان۔ وہ شرفو کی آواز تھی۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شرفو نے اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور بہت خوش لگ رہا تھا۔ تم یہاں کہاں؟ شرفو کی ماں نے اس سے پوچھا۔ شرفو نے کہا، اس شام جب ابا جان نے مجھے گھر سے نکالا تھا تو میں تھک کر ان کے دروازے پر گر پڑا۔ اس حویلی کے مالک نادر خان ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے پیڑ اور پرندوں سے بڑی محبت ہے تو اپنے باغ کا مالی بنا دیا۔ وہی میرے محسن ہیں۔ نادر خان ان کے قریب آ گئے اور کہنے لگے، واقعی شرفو کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ اس کو پیڑوں کا بڑا خیال ہے، پیڑوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے اپنے باغ کے پیڑوں کی رکھوالی کا کام سپرد کر دیا ہے۔ وہ یہاں پر نئے پیڑ لگائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ اس نے پیڑوں سے بڑی محبت کی ہے اور پیڑوں نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا ہے کہ شرفو کے اصرار پر لکڑہارا اور اس کی بیوی وہاں رہنے لگ گئے اور خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ محترم دوستو، کیا خوب کہا ہے کسی نے، احسان کر عرش زمین پر، اللہ احسان کرے گا عرش بری پر۔ دوستو، جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی مخلوق کی حفاظت نہیں کرتے اور ان کا خیال نہیں کرتے، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ ان کے لیے بڑے راز رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو حقیر مت سمجھیں، ان کی حفاظت کیجیے، اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکیں ہم نے پہنچا دیا۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔